آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی شور و غل اور احتجاج کے تناظر میں دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ ریزرو بینک نے پالیسی شرحوں میں تبدیلی نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریپو ریٹ 6.5% کی سطح پر برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے 44ویں یوم تاسیس پر زور دے کر کہا ہے کہ پارٹی کے لیے سماجی انصاف محض ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ ایک پختہ عقیدہ ہے، اور ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے گزشتہ 7 سال میں پہلی بار بیجنگ میں باضابطہ بات چیت کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا کی کارروائی غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ لوک سبھا میں آج صبح جب کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے بجٹ اجلاس کے دوران کام کاج کو اجاگر کرتے ہوئے اختتامی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں 8 بل پیش کیے گئے اور ان میں سے 6 منظور کیے گئے۔ اسپیکر موصوف نے ایوان کی کارروائی میں لگاتار رکاوٹ پڑنے پر ناخوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس طرح کا طرز عمل دیکھنے میں آیا ہے وہ ملک کے جمہوری وقار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جناب اوم برلا نے ایوان میں تختیاں لہرانے اور منظم طریقے سے رکاوٹ ڈالنے پر اعتراض بھی کیا۔ جب اسپیکر موصوف اظہار خیال کر رہے تھے تو کانگریس، ڈی ایم کے اور دیگر پارٹیوں کے ارکان اڈانی گروپ معاملے کی جانچ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی سے کرائے جانے کے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ جے ڈی یو، ترنمول کانگریس اور دیگر ارکان بھی کھڑے ہو گئے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو شروع ہوا تھا اور اس میں اڈانی گروپ معاملے اور بھارتی جمہوریت کے بارے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیان پر لگاتار رکاوٹ دیکھنے میں آئی۔ حکمراں اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تعطل کی وجہ سے لوک سبھا میں مرکزی بجٹ اور دیگر بلوں پر بحث نہیں ہو سکی اور شور و غل کے دوران ہی انہیں منظور کر لیا گیا۔ ادھر راجیہ سبھا میں آج صبح جب کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس، ڈی ایم کے اور دیگر پارٹیوں سمیت اپوزیشن کے ارکان نے اڈانی گروپ معاملے کی جانچ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے کرائے جانے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ آر جے ڈی، بائیں بازو کی پارٹیوں، ترنمول کانگریس، این سی پی اور دیگر پارٹیوں کے ارکان بھی کھڑے ہو گئے۔ حکمراں پارٹی کے ارکان نے بھی راہل گاندھی کی رائے زنی کی بنا پر ان سے معافی کا مطالبہ دہرایا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ریزرو بینک نے پالیسی شرحوں میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریزرو بینک کے گورنر شکتی کانت داس کی سربراہی والی 6 ارکان پر مشتمل مالی پالیسی کمیٹی نے ماہرین کی توقعات کے برعکس سال 2023-24 کے لیے ہر 2 ماہ بعد آنے والے پہلے مالی پالیسی بیان کا اعلان کرتے ہوئے ریپو ریٹ 6.5% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جناب داس نے بتایا کہ کمیٹی نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے، البتہ ریزرو بینک ضرورت پڑنے پر مزید قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسٹینڈنگ ڈپازٹ فیسلٹی ایس ڈی ایف کی شرح 6.25% پر برقرار رہے گی، جبکہ بینک شرح 6.25% ہی رہے گی۔ ریپو ریٹ وہ شرح ہے جس پر ریزرو بینک عام طور پر سرکاری تمسکات کے عوض بینکوں کو قرضے فراہم کرتا ہے، جبکہ ریورس ریپو ریٹ وہ شرح ہے جس پر ریزرو بینک بینکوں سے رقم ادھار لیتا ہے۔ صارفین کی جانب سے بینکوں سے قرض لینے میں ان شرحوں کا اہم رول ہوتا ہے۔ مالی پالیسی کمیٹی کی اگلی میٹنگ اس سال 6 سے 8 جون تک ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بی جے پی کے 44ویں یوم تاسیس پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ سماجی انصاف محض ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ایک پختہ عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے سماجی انصاف کے نام پر عوام کی بجائے اپنے کنبوں کی بہبود کو ہی یقینی بنایا ہے۔ وزیر اعظم نے بدعنوانی، اقربا پروری اور امن و قانون کے مسائل سے نجات دلانے کے اپنے عہد پر بھی زور دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ جب جن سنگھ کا جنم ہوا تھا تو اس کے پاس نہ تو کوئی زیادہ سیاسی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی خاص وسائل تھے، اس کے پاس صرف مادر وطن کے تئیں پختہ عزم اور جمہوریت کی طاقت تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج بی جے پی ملک میں ایک نئے سیاسی کلچر کی کمان سنبھالے ہوئے ہے۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت پارٹی کا منتر اور مقصد ہے۔
جناب مودی نے ان بے شمار پارٹی کارکنوں کی خدمات اور قربانی کو بھی یاد کیا جنہوں نے بی جے پی کو مضبوط بنانے میں قابل قدر رول ادا کیا ہے۔ بی جے پی پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے کاریہ کے طور پر ہمیں خود کو صرف انتخابات جیتنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں عوام کے دل جیتنے کو یقینی بنانا چاہیے۔ بی جے پی آج اپنے یوم تاسیس سے لے کر اس مہینے کی 14 تاریخ کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی جینتی تک سماجی انصاف کا ہفتہ منائے گی۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو پارٹی کے ارکان سماجی مصلح جیوتیبا پھولے کا یوم پیدائش بھی منائیں گے۔ آسام میں عالمی ورثے کا کازیرنگا نیشنل پارک صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا استقبال کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج آسام کا اپنا 3 روزہ دورہ شروع کر رہی ہیں۔ محترمہ دروپدی مرمو بگوری رینج میں آج شام جیپ سفاری کریں گی اور بھارت میں ہاتھیوں کو محفوظ رکھنے سے متعلق نمائش کا افتتاح کریں گی۔ وہ کل کازیرنگا نیشنل پارک میں گج اتسو کا افتتاح کریں گی، جو بھارت میں ہاتھیوں کو محفوظ رکھنے کے 30 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ وہ گوہاٹی میں گوہاٹی ہائی کورٹ کے پلیٹینیم جوبلی تقریبات میں بھی شرکت کریں گی۔ جھارکھنڈ کے وزیر تعلیم جگن ناتھ مہتو کا آج چنئی کے ایم جی ایم اسپتال میں علاج کے دوران انتقال ہو گیا۔ جھارکھنڈ میں آج اور کل 2 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کووڈ-19 کی پہلی لہر کے دوران چنئی کے اسپتال میں ان کا پھیپھڑے بدلنے کا آپریشن ہوا تھا۔ جھارکھنڈ کے گورنر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، اپوزیشن کے لیڈر بابو لال مرانڈی اور کئی دیگر سرکردہ سیاسی رہنماؤں نے جگن ناتھ مہتو کی بے وقت موت پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے 42 امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی ہے۔ اس سے پہلے کانگریس نے اپنی پہلی فہرست میں 124 امیدواروں کے نام کا اعلان کیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی کے تلنگانہ شاخ کے صدر اور لوک سبھا کے ممبر بندی سنجے کمار کو 10ویں کلاس کا سوال نامہ لیک ہونے کے معاملے میں ہنما کونڈا کی عدالت نے 14 دن کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ انہیں اس کیس میں بڑے ملزم کے طور پر کل گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں 2 دیگر ملزموں کے ساتھ کریم نگر جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں سنجے کمار کے سوشل میڈیا صلاحکار بھی شامل ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے آج بیجنگ میں ملاقات کی۔ گزشتہ 7 سال میں دونوں ملکوں کے وزیروں کے درمیان یہ پہلی باضابطہ میٹنگ ہے۔ کئی سال سے جاری مخاصمت کے تناظر میں مغربی ایشیا میں تنازعات کھڑے ہو گئے تھے، لیکن گزشتہ ماہ چین نے ایک بڑے معاہدے کے ذریعے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مصالحت کرا دی تھی، جس کے بعد دونوں ممالک سفارتی تنازع کو ختم کرنے اور اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر رضامند ہو گئے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے الاخباریہ نے ٹویٹر پر ایک مختصر کلپ جاری کی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہ نہیان مسکرا کر ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھے گئے۔ دلی ہائی کورٹ نے دلی کے سابق وزیر ستیندر جین کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وہ ایک بااثر شخص ہیں اور ثبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز شکل دینے کے ایک کیس میں پچھلے سال 30 مئی کو انہیں گرفتار کیا تھا۔ یوتھ 20 مشاورت 3 پینل مباحثے کا اہتمام کر رہی ہے، جس میں سرکردہ شخصیات اور کاروباری افراد شرکت کریں گے۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت یہ تقریب کل اتر پردیش کے شہر کانپور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شروع ہوئی ہے۔ اس تقریب میں صحت کے مستقبل، پائیدار مستقبل کے ٹیکنالوجی اور کام کے مستقبل میں اختراعات جیسے موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کی خوراک اور ادویات انتظامیہ بھارت کی خوراک کے تحفظ اور معیارات کی اتھارٹی FSSAI کی شراکت سے جموں میں ایٹ رائٹ ملٹ سے متعلق ایک میلے کا اہتمام کرنے جا رہی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ لوک سبھا کی کارروائی غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی شور و غل اور احتجاج کے تناظر میں دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ ریزرو بینک نے پالیسی شرحوں میں تبدیلی نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریپو ریٹ 6.5% کی سطح پر برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے 44ویں یوم تاسیس پر زور دے کر کہا ہے کہ پارٹی کے لیے سماجی انصاف محض ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ پختہ عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔